حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہی مبارک ہستیوں میں ہیں جنہوں نے امتحان کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا تھا اور اللہ کے راستے میں سخت سے سخت تکلیفیں برداشت کی۔ شروع میں ہی 5-6 آدمیوں کے بعد مسلمان ہو گئے تھے، اس لیے بہت زمانے تک تکلیفیں اٹھائی۔ لوہے کی ذرہ پہنا کر ان کو دھوپ میں ڈال دیا جاتا، جس سے گرمی اور تپش کی وجہ سے پسینوں پر پسینے بہتے رہتے۔ اکثر بار بالکل سیدھا گرم ریت پر ڈال دیا جاتا، جس کی وجہ سے کمر کا گوشت تک گل کر گر جایا کرتا تھا۔ یہ ایک عورت کے غلام تھے، اس کو خبر پہنچی کہ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتے ہیں، تو ان کی سزا میں لوہے کو گرم کر کے ان کے سر کو اس سے داغ دیتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں یہ کہیں سفر پر جا رہے تھے تو ایک سمندر کے کنارے ٹھہرے۔ گرمی بہت تھی، کیونکہ گرمی بہت تھی انہوں نے سوچا کہ میں نہا لوں۔ انہوں نے اپنی قمیض اتاری تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا اور فرمایا، اے خباب، یہ تمہیں کیا ہوا؟ ایسی کمر تو کسی کی دیکھی ہی نہیں۔ تو انہوں نے کہا، یہ تو پرانی بات ہو گئی، تم تو ابھی ایمان بھی نہیں لائے تھے جب مجھ پر ظلم کیا جاتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تکلیفوں کی تفصیل پوچھی جو ان کو پہنچائی گئی تھی۔ انہوں نے عرض کیا کہ مجھے آگ کے انگاروں پر ڈال کر گھسیٹا گیا، میری کمر کی چربی اور خون سے وہ آگ بجھی۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خلافہ عادت میں بہت لمبی نماز پڑھی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اس سے متعلق عرض کیا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ رغبت ڈر کی نماز تھی۔ میں نے اس میں اللہ تعالیٰ سے 3 دعائیں کی، 2 ان میں سے قبول ہوئی اور ایک کا انکار فرمایا۔ میں نے یہ دعا کی کہ میری ساری امت قحط سے ہلاک نہ ہو جائے، یہ قبول ہو گئی۔ دوسری یہ دعا کی کہ ان پر کوئی ایسا دشمن مسلط نہ ہو جائے جو ان کو بالکل مٹا دے، یہ بھی قبول ہوئی۔ تیسری یہ دعا کی کہ ان میں آپس میں لڑائی جھگڑے نہ ہوں، یہ بات منظور نہیں ہوئی۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال 37ویں ہجری میں ہوا اور کوفہ میں سب سے پہلے صحابی یہی دفن ہوئے۔ ان کے انتقال کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ان کی قبر سے ہوا تو ارشاد فرمایا، اے اللہ، حضرت خباب پر رحم فرما۔ اپنی رغبت سے مسلمان ہوئے اور خوشی سے ہجرت کی اور جہاد میں زندگی گزار دی اور مصیبتیں برداشت کی۔ مبارک ہے وہ شخص جو قیامت کو یاد رکھے اور حساب کتاب کی تیاری کرے اور گزارے کے قابل مال پر فناعت کرے اور اپنے مولا کو راضی رکھے۔ حقیقت میں مولا کو راضی کر لینا انہی لوگوں کا حصہ تھا، جذبہ تھا، جنون تھا، اللہ سے عشق تھا۔ ان کی زندگی کا ہر کام خدا کی رضا کے واسطے تھا۔